خالد بن ولید جو اس جنگ میں کفار کی طرف سے شرکت کر رہے تھے، ابھی تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، انہوں نے اس صورتحال کو فوراً بھانپ لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ تیر انداز باقی رہ گئے ہیں، باقی تمام کے تمام جبل رماتا کو چھوڑ چکے ہیں، تو اپنا ایک دستہ لے کر فوراً اس سمت میں گئے۔ پہلے ان 11 تیر اندازوں کو شہید کیا اور اس کے بعد عقب سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ توحید اسلام کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ احد کی تفصیل کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ نمبر 1 جنگ احد کے ہونے کے اسباب کیا تھے، نمبر 2 ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید کرنے کی قسم کیوں کھائی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ کو کس نے شہید کیا، وحشی کا اور کیا کارنامہ تھا جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کیا، مسلمانوں کو ابتدائی فتح ہونے کے بعد شکست کیوں ہوئی۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کے خلاف فتح سے ہمکنار کیا، اور کفار کو ایسی شکست ہوئی اور ان کے کئی نامور سپہ سالار اس غزوہ میں مارے گئے، اور ایسی شکست ہوئی کہ رہتی دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ اس غزوہ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی۔ جنگ بدر کی شکست نے کفار مکہ کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ اب کفار مکہ کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کل تک جن کو ہم مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، آج وہ فاتح بن گئے ہیں، اور اسلام اس تیزی سے پھیلنے لگا ہے کہ عرب کی بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں اب ان کا نام بڑی عزت سے لے رہے ہیں۔ اب کفار مکہ نے قسمیں کھائیں کہ جب تک وہ مسلمانوں سے اپنی اس اذیت ناک شکست کا بدلہ نہ لے لیں، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور جنگ بدر کی شکست کا سب سے بڑا جو تکلیف ان کو تھی، سب سے بڑی جو تکلیف تھی، وہ ہندہ کو تھی، جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ابو جہل کے واصل جہنم ہونے کے بعد اب کفار مکہ کا جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا، اور اس کی بیوی جس کا بھائی، والد اور چچا جنگ بدر میں واصل جہنم ہو چکے تھے، اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس کے بدلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید کروائے گی۔ اس کام کے لیے اس نے ایک حبشی غلام، جس کو تاریخ وحشی کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کو یہ ٹاسک دیا کہ اس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ کو طاق میں رکھنا ہے۔ اور وحشی کے بارے میں تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایسا ماہر نیزہ باز تھا کہ ایک اگر عربی رقاصہ اپنے سر کے اوپر رنگ لگا کر گھومتی تھی، جس طرح آپ دیکھیں کہ سیلنگ فین گھومتا ہے، تو اتنی تیزی سے وہ عورت گھومتی تھی جہاں پہ جو ہے نا عام بندے کو نظر ہی نہیں آتا تھا، تو یہ 20-25 میٹر دور سے اس مہارت کے ساتھ وہ نیزہ پھینکتا تھا کہ اس کا نیزہ اس کڑے میں سے گزر جاتا تھا۔ ہندہ نے کہا کہ اگر تو نے حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید کر دیا تو نہ صرف یہ کہ میں تجھے آزاد کرا دوں گی، بلکہ تجھے منہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا۔ کفار مکہ اکٹھے ہو کر اب ابو سفیان کے پاس آئے کہ ابو جہل کی موت کے بعد چونکہ آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، لہذا سامان تجارت سے ہتھیار خریدے جائیں اور مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کی جائے۔ اب کفار کی جنگی تیاریاں جب مکمل ہوئی تو انہوں نے اپنا لشکر مدینہ کی طرف روانہ کیا، اور اس لشکر کی خبر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ نے، جو کہ مکہ میں موجود تھے، بھیجی، اور ساتھ میں بتایا کہ کفار کی تعداد تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہے، جس میں 200 گھوڑے، 300 اونٹ اور 700 ذرہ پوش جوان ہیں۔ مکہ سے مدینہ کے لیے یہ لشکر جب روانہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے یا مدینہ سے باہر جا کے یہ جنگ لڑی جائے۔ کئی نامور صحابہ کرام اور خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ مشورہ تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے، اور منافقینوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی کہا کہ مدینہ کے اندر جنگ لڑی جائے۔
لیکن کچھ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک کسی وجہ سے نہیں ہو سکے تھے، یا جو نو عمر صحابہ کرام تھے، انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مدینہ سے باہر جا کے تو کفار کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ اگر ہم مدینہ کے اندر رہ کے جنگ لڑتے ہیں تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ حوصلہ پا جائیں گے اور ان کی ہمارے اوپر رعب ان کا چھا جائے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ اب نماز جمعہ کے خطبہ کے دوران آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واعظ کیا کہ لوگوں ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر بھی مسجد نبوی میں ادا کی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ کے ساتھ گھر تشریف لائے، اور دونوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ امامہ باندھا اور آپ کو زرہ پہنائی گئی جو کہ دوہری زرہ تھی۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ نے لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی کہ شہر مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، لیکن تم لوگوں نے یہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا ہے۔ بہتر ہم سب کے لیے یہی ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار کرتے، آپ جو حکم دیتے وہ سب سے افضل ہوتا، اسی میں بھلائی ہوتی۔ صحابہ کرام کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ بکتر پہننے کے بعد، اپنی امامہ شریف باندھنے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو نوجوانوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، آپ کی رائے کی مخالفت کرنا نہیں تھا، لہذا جو آپ کو مناسب لگے آپ کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں مدینہ کے اندر دفاع کرنا ہے تو مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کریں گے ہم۔ اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نبی زرہ بکتر پہن لیتا ہے، جنگی لباس پہن لیتا ہے، تو جب تک اللہ اس کو حکم نہ دے یا اللہ اپنے دشمنوں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے، اس کے لیے جنگی لباس اتارنا ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے جب یہ مسلمان شیخین کے مقام پر پہنچے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لشکر کا معائنہ کیا، آپ کو اس میں چند نوعمر نوجوان نظر آئے، آپ نے ان کو واپس جانے کا کہا، جس میں سمرہ بن جندب رضی اللہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ، جن کی عمریں 15 سال سے کم تھی، ان کو واپسی کا کہا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ جو کہ نسبتاً زیادہ جوان تھے، عمر سے تھوڑا بڑے نظر آتے تھے، آخر پہ ان کو جنگ پہ جانے کی اجازت مل گئی تو سمرہ بن جندب رضی اللہ دوڑ کے تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رافع بن خدیج رضی اللہ سے زیادہ طاقتور ہوں، میں جنگ کا زیادہ ماہر ہوں، میں کفار کا زیادہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے بھی جنگ پر جانے کی اجازت دی جائے۔ اس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اگر یہ بات ہے تو تم دونوں کے درمیان کشتی ہوگی، اگر تم جیت گئے تو تمہیں بھی اجازت ہوگی، اور اگر تم ہار گئے تو تم واپس جاؤ گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سمرہ نے حضرت رافع رضی اللہ کے نزدیک آ کے آہستہ سے کہا کہ بھائی خیال کرنا ہے، تیری وجہ سے مجھے جنگ میں جانے کی اجازت مل سکتی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ کو زمین پہ گرا دیا، یوں انہیں بھی جہاد پر جانے کی اجازت مل گئی۔ اب احد کی طرف مسلمان روانہ ہو گئے۔ جب عبداللہ بن ابی نے یہ صورتحال دیکھی کہ اب جنگ ہونی ہی ہونی ہے تو اس نے ایک بہانہ تلاش کیا، اس نے کہا چونکہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے گی، لہٰذا میرا مشورہ آپ لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے، میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس جا رہا ہوں۔ لہٰذا وہ 300 منافقین جن کا وہ سردار تھا ان کو لے کر واپس چلا گیا۔
اب پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں 3 گنا کم تھی، یعنی 1:3 کی ریشو تھی۔ ایک طرف 3000 کا لشکر ہے، ایک طرف ٹوٹل 1000 تھے، اس میں سے بھی 300 واپس چلے گئے۔ لیکن کہتے ہیں جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، جن کی نظریں اوج ثریا سے بلند ہوتی ہیں، جن کے حوصلے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کر بڑھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، وہ عددی برتری کے ساتھ سے نہیں لڑتے۔ اب مقابلہ 3000 اور 700 کے درمیان تھا۔ اگلی صبح مسلمان احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے اور پڑاؤ ڈال دیا۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اہم چیز یہ دیکھی کہ احد پہاڑی کو اپنی پشت پہ رکھا، جس سے آپ کا ایک بازو اور پشت محفوظ ہو گئی۔ دوسری طرف ایک چھوٹی سی ٹیکری تھی جس کو پہاڑی بھی نہیں ٹیکری کہا جائے گا۔ جب صفیں آپس میں آمنے سامنے کفار کے ساتھ ہوئیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ رضی اللہ کی قیادت میں فرمایا کہ اے عبداللہ، ان 50 تیر اندازوں کے ساتھ تم اس پہاڑی پر بیٹھ جاؤ، جس کو بعد میں تاریخ نے جبل رماتہ کا نام دیا۔ عربی میں جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، رمات تیر کو کہتے ہیں۔ جبل رماتہ تیر اندازوں کی پہاڑی کا اس کا نام پڑ گیا۔ تو ان 50 تیر اندازوں کا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تو نے اپنی جگہ بالکل نہیں چھوڑنی، اور اگر ہمارے عقب یا بازو سے کفار حملہ کرنے کی کوشش کریں تو تم لوگوں نے دور سے ان کے اوپر تیر برسانے ہیں اور ان کو نزدیک نہیں آنے دینا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی سخت الفاظ میں ان کو بتایا کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کفار مکہ کے لشکر کے دائیں اور بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ بڑے سپہ سالار اس لشکر کے دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے بھی کئی بڑے نام، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ جیسے عظیم صحابہ موجود ہیں۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا کون ہے جو یہ تلوار لینا چاہے گا؟ کئی صحابہ کرام لپک کر اٹھے، یا رسول اللہ میں موجود ہوں، یا رسول اللہ مجھے دی جائے۔ اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار وہی لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ کرتے کرتے گنتی کے صحابہ رہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ، اتنے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ کو تلوار دے دی، اور پھر دنیا نے دیکھا، مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ نے اپنی مخصوص سرخ رنگ کی پٹی یا سرخ رنگ کا رومال نکال کر اپنے سر پہ باندھا، اور پھر اکڑ کر چلتے ہوئے دونوں لشکروں کے درمیان آ گئے۔ اور اس کی تفصیل میں اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ واقعی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ نے اس تلوار کا ایسا حق ادا کیا کہ دنیا کی تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک کافر جو کہ ہاتھی کی طرح تھا، جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا اللہ کرے اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو، پھر پتہ چلے وہ اس کی تلوار کا حق کیسے ادا کرتا ہے۔ اور واقعی وہی ہوا کہ وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ کے سامنے آیا، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ نے اس کا بھی سر جو ہے قلم کر دیا۔ اب دونوں فوجوں آمنے سامنے ہیں۔ کفار کی جانب سے ایک اونٹ سوار نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ سامنے آئے۔ جب اس نے دوسری تیسری مرتبہ للکارا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ کو اجازت دی۔ اب وہ اونٹ پر سوار ہے، حضرت زبیر رضی اللہ پیدل ہیں۔ ایک طرف وہ اونٹ پر کافر سوار ہے، دوسری طرف حضرت زبیر رضی اللہ پیدل ہیں۔ جب نزدیک آئے تو حضرت زبیر رضی اللہ نے ایک ایسی چھلانگ لگائی جو آج کے دور کا بڑے سے بڑا ایتھلیٹ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ نے اچھل کر اس کی برابری میں آ کے اس کو گردن سے دبوچ لیا، اور دونوں کے درمیان ایک عظیم کشتی شروع ہو گئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ عالم دیکھا تو فرمایا جو سب سے پہلے نیچے گرے گا وہ مارا جائے گا۔
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ مشرک زمین پر گرا اور حضرت زبیر رضی اللہ نے فوراً اس کا سر قلم کر دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا حواری حضرت زبیر رضی اللہ ہے۔ اگر حضرت زبیر رضی اللہ اس کے مقابلے پہ نہ نکلتے تو میں خود اس کے مقابلے کے لیے جاتا۔ اس کے بعد کفار کے لشکر میں سے کئی جوان نکلے، انہوں نے مقابلے کے لیے للکارا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی کفار کی طرف سے نکلا وہ واپس زندہ اپنے لشکر کی طرف نہیں لوٹ سکا۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت علی شیر خدا، حضرت طلحہ رضی اللہ، حضرت عاصم رضی اللہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ جیسے دلیر صحابہ کرام موجود تھے جو پلک جھپکتے میں ان کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے۔ اب عام جنگ شروع ہوئی۔ عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار کی طرف سے جو بھی جتنے دلیر تھے ان کے مارے جانے کی وجہ سے ان کے morال کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا۔ جیسے ہی عام جنگ شروع ہوئی تو خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل نے اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ کئی کوششیں کی کہ وہ مسلمانوں کو دو طرف سے گھیر سکیں، پہلو اور عقب سے حملہ کر سکیں، لیکن وہ 50 تیر انداز جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رماتا کے اوپر متعین کیے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ کی سربراہی میں، وہ ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے، ایسی دلیری اور جوان مردی کے ساتھ لڑے کہ انہوں نے ان کے تمام حملے دور سے ہی ناکام کر دیے۔ اب ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے جس وحشی غلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید کرنے کا ہدف دیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ جنگ احد میں 31 کفار کو واصل جہنم کیا۔ ایک کافر کو جب انہوں نے قتل کیا تو اس کی طرف نیچے جھوکے، اتنے میں آپ کی ذرا آپ کے پیٹ سے تھوڑی سی سرک گئی۔ وحشی اسی لمحے کے انتظار میں تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کی ذرا ان کے پیٹ سے نیچے ہوئی ہے تو اس نے دور سے ہی نیزہ پھینکا جو کہ سیدھا حضرت حمزہ رضی اللہ کے پیٹ میں جا کے لگا اور حضرت حمزہ رضی اللہ وہیں پہ گر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کا گرنا تھا کہ وحشی جو ہے پھر بھی سائڈ پہ کھڑا رہا کہ اگر نزدیک جاؤں گا تو اسد اللہ جو اللہ کا شیر ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی کے جو ہے خطاب پانے والا، مجھے بخشے گا نہیں۔ جنگ احد میں 31 کفار کو واصل جہنم کرنے والا حضرت حمزہ رضی اللہ جب زمین پہ گرا تو اس نے دوڑ کے ہندہ کو یہ خبر دی کہ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ میں یہی وحشی بعد میں جب اس وحشی نے اسلام قبول کیا تو اس نے مسلمہ کذاب کو بھی اسی نیزے کے ساتھ واصل جہنم کیا تھا، اور یہ خود کہتا تھا مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا کہ میں نے مسلمانوں کے سب سے بہادر اور عظیم لیڈر حضرت حمزہ رضی اللہ کو اگر شہید کیا تھا تو اللہ نے مجھے جیسے ہی اسلام سے نوازا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے دشمن اور جھوٹے نبی کا جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو اسی اپنے نیزے سے واصل جہنم کیا ہے۔ اسلام کو اللہ جل شانہ نے جنگ بدر میں جو ہے وہ کامیابی کے بعد جنگ احد میں بھی ابتدائی طور پر کامیابی نصیب کی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، کفار پیچھے کی طرف سرک رہے ہیں، تو وہ سمجھے کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے، لہٰذا مال غنیمت کے اکٹھا کرنے پر لگ گئے۔ اتنے میں جو 50 تیر انداز اس ٹیکری کے اوپر موجود تھے انہوں نے کہا کہ بس جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے اس وقت ان کو یاد کرایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہمیں جنگ میں شکست ہو یا نفع ہو، آپ نے شکست ہو یا ہمیں کامیابی ملے، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جب تک اللہ کا رسول نہیں بتائے گا ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تاریخ میں بعض روایات میں آتا ہے کہ 39 نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور 11 اس جگہ پر موجود رہے۔ اتنے میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنے ایک لشکر کو، اپنے ایک گروہ کو ساتھ لیا، اپنے ایک مخصوص ٹولے کو ساتھ لیا اور عقب سے آتے ہوئے پہلے ان 11 تیر اندازوں کو شہید کیا اور پھر عقب سے آ کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب مسلمان دو طرف سے پھنس گئے۔ سامنے سے جو بھاگتے ہوئے کفار تھے انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی لوٹ آئے اور دو طرف سے مسلمان اب کفار کے شکنجے میں آ گئے۔ دنیا کی تاریخ میں جو پہلا ڈائریکشنل اٹیک تھا وہ جنگ احد میں خالد بن ولید نے کیا تھا۔
اب مسلمان جو کہ مال غنیمت میں لگے ہوئے تھے، کچھ نے اپنی تلواریں بھی نیام میں ڈالی ہوئی تھی، بہت بری طریقے سے پھنس چکے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد روایات میں آتا ہے کہ ٹوٹل 12 صحابی رہ گئے تھے، جس میں 11 انصار مدینہ تھے اور ایک مہاجر ساتھ رہ گئے۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اس صورت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے اور فرمایا کہ ان کا مقابلہ کرو۔ کرتے کرتے وہ 11 انصار مدینہ بھی شہید ہو گئے، صرف ایک صحابی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا جب میری دائیں طرف حضرت جبرائیل تھے اور بائیں طرف یہ صحابی تھے۔ اب خالد بن ولید نے جو 11 تیر اندازوں کو شہید کیا، کفار مکہ نے سب سے پہلے ان پر اپنا غصہ اتارا اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کے کان اور ناک کاٹ دیے۔ اب مسلمان دو طرفہ حملے میں جب پھنس گئے، مسلمان اتنی بے دردی کے ساتھ لڑنے والے تھے اور اب یہاں پہ تتر بتر ہو گئے۔ اتنے میں ایک مشرک ابن قیمہ نے بآواز بلند کہا کہ معاذ اللہ، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ اس نے ایک پتھر مارا جو ایک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پہ آ کے لگا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانے مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، اور جو آپ نے خول پہنی ہوئی تھی سر کے اوپر، اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں اس طریقے سے پیوست ہو گئیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ آپ کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے اپنے دان سے وہ کڑیاں نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی پہلے کا ایک کڑی نکالی تو آپ کا ایک دان شہید ہو گیا، پھر دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دان شہید ہو گیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ پوری زندگی ان 2 دانتوں کے بغیر پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صحابہ کرام جبل احد کی طرف اوپر لے جانا شروع ہو گئے۔ یہاں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی بصیرت تھی، پہاڑ کی طرف اس لیے لے جانا شروع کیا کہ اب جب آپ اوپر کی طرف ہوں گے تو آپ دشمن کے نمبر 1 گھوڑ سواروں کے حملے سے محفوظ ہوتے، نمبر 2 آپ بلندی پہ ہوتے، دشمن آپ پر تیر بھی برساتا تو ان کی اتنی ویٹیج نہ ہوتی، اور اوپر سے آپ صرف پتھر بھی ان پر پھینکتے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا۔ یہاں پہ چند صحابہ کرام جس میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ جو کہ زخمی مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے، مسلمان جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہیں، تو اس نے جو ہے فوراً تلوار لی، فوراً ڈھال لی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تنہا کھڑی ہو گئیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ جو کہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ تاریخ میں ایسا مائی کلال کوئی لڑائی شاید نہیں ہوگا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے ایسے تیر برسائے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ نے دشمن پر اتنے تیر برسائے کہ روایات میں آتا ہے اس جنگ میں آپ کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ اس جنگ میں تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، 70 کے قریب ہی کفار مارے گئے، اور آخر پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ احد پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اتنے میں ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید نیچے آئے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں، ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، ہم نے اپنی بستی کا بدلہ لے لیا ہے، شکست کا بدلہ لے لیا ہے، اب اگر ان کے پیچھے چڑھو گے تو وہ بلندی پہ ہیں، ہمارا نقصان زیادہ ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جب تمہیں شکست ہونے لگی تھی اور دشمن کو تمہارے تعاقب سے روک دیا گیا تھا۔ اس جنگ میں ہمارے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ کے نبی کے حکم میں معمولی سے بھی غلطی کرو گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نمبر 2، جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 3، بڑے سے بڑا سپہ سالار بھی اگر وہاں پہ جاتا ہے، بڑے سے بڑے صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، لیکن اللہ کے حکم، اس کے نبی کے حکم میں کوتاہی ہوگی تو پانسا چند سیکنڈوں میں پلٹ جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔